السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو جیوسکوپ۔ ایک طرف امریکہ اور ایران پیس ڈیل فائنل کر رہے تھے تو دوسری طرف اسرائیل نے لیبنان پر 160 بمز گرا دیے۔ تو کیا یہ غلطی تھی یا پھر اسٹریٹجی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 28 فروری 2026 امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر ایک تاریخی حملہ کیا جس میں نیوکلیر سائٹس تباہ کر دی گئیں اور سپریم لیڈر خامنئی کو بھی مار دیا گیا۔ اس کے جواب میں ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دیا، جو کہ چھوٹا سا پانی کا وہ راستہ ہے جس سے دنیا کا 20% آئل گزرتا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے آئل پرائسز آسمان پر پہنچ گئی اور گلوبل اکانومی کو کافی دھچکا لگا۔ جب امریکہ کو اس حملے کے باوجود کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہ ملا تب امریکہ نے ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک چینلز اوپن کرنے پہ غور کیا۔ اپریل میں پاکستان نے میڈیشن کی جس میں اسلام آباد نے جے ڈی وینس اور ایران کی پارلیمنٹ اسپیکرز 1979 کے بعد آمنے سامنے بیٹھے، جس میں 2 ہفتے کا سیز فائر اناؤنس کیا گیا۔ لیکن جس رات سیز فائر اناؤنس ہوا اسی رات اسرائیل نے لیبنان پر اپنا سب سے بڑا حملہ کر دیا۔ اس پہ نیتن یاہو کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا لیبنان سے کوئی سیز فائر نہیں ہے، جس کے جواب میں ایران نے یہ کہا کہ لیبنان بھی ڈیل کا حصہ ہے، ایک جگہ وائلیشن مطلب پوری ڈیل کی وائلیشن ہے۔ اسی تناظر میں ٹرمپ نے یہ جواب دیا کہ لیبنان الگ مسئلہ ہے، 3 پارٹیز 3 الگ ورژن اور بیچ میں بیروت جل رہا تھا۔ آج اسرائیل لیبنان کا 1/5 حصہ قبضہ کر چکا ہے، جو کہ 1982 کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ مگر جاننے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے، اور اس کے 4 مین ریزنز ہیں۔ سب سے پہلی وجہ بفر زون۔ اسرائیل لیبنان کے اندر ایک پرماننٹ سیکیورٹی بیلٹ بنانا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہر ٹیررسٹ پوزیشن کو فلیٹ کر دینا چاہیے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ حزب اللہ کو اسرائیل کی ٹیریٹری سے اتنا دور کر دیا جائے کہ ان کے راکٹس اسرائیل تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو اسرائیل نے 1982 میں یوز کی تھی۔ دوسری وجہ نیتن یاہو کی اپنی پالیٹکس ہے۔ اسرائیل میں اکتوبر 2026 میں الیکشنز ہونے ہیں، جس کی وجہ سے نیتن یاہو پر اکتوبر 7 کے بعد سے ڈومیسٹک پریشر کافی زیادہ ہے، کیونکہ حماس ابھی بھی باقی ہے اور غزہ کا مسئلہ حل ہی نہیں ہوا۔ اس لیے لیبنان میں جیت ان کے لیے سیاسی ضرورت بن چکی ہے۔ کافی اینالسٹ یہ مان رہے ہیں کہ لیبنان ان کا آخری چانس آف وکٹری ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ ہے ایران US ڈیل کو روکنا۔ اگر امریکہ اور ایران کی پرماننٹ ڈیل ہو جائے تو اس صورت میں ایران کافی اسٹرانگ پوزیشن پہ آ جائے گا اور اس کی وجہ سے اسرائیل کا ریجنل ڈومیننس کم ہو جائے گا۔ اس لیے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ڈیل تب ہو جب ایران بالکل ٹوٹ جائے۔ ان حملوں کی وجہ سے ایران مزید کمپیل ہو رہا ہے کہ وہ لیبنان کو بھی اس ڈیل کا حصہ بنائے اور اسرائیل کا لیبنان سے مکمل انخلا کروائے۔ 4تھ ریزن یہ ہے کہ حزب اللہ ابھی بھی ڈینجرس ہے۔ بہت لوگ سوچتے ہیں کہ حزب اللہ تباہ ہو چکا ہے، لیکن حقیقت الگ ہے۔ حزب اللہ نے فائبر آپٹکس گائیڈڈ میزائل ڈرونز یوز کرنے شروع کیے ہیں، انہیں جیم نہیں کیا جا سکتا۔ حزب اللہ اسرائیل کے ناردرن ٹاؤنز پر راکٹس مار رہا ہے۔ اسرائیل کے جنرلز یہ خود مان رہے ہیں کہ جنگ ہمارے ناردرن کمیونٹیز پر کافی دباؤ ڈال رہی ہے، اس لیے اسرائیل رک نہیں سکتا۔ تو گویا اسرائیل کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ جنگ تب تک جاری رکھے گا جب تک اس کے ملٹری اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز پورے نہیں ہو جاتے، جس کی وجہ سے امریکہ کی پوزیشن ویک رہے گی اور وہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی پیس ڈیل نہیں کر سکے گا۔ یہ صرف ملٹری آپریشنز نہیں بلکہ یہ ایک کیلکولیٹڈ ڈپلومیٹک لیوریج ہے۔ لیبنان کئی سالوں سے مڈل ایسٹ کی وار کا حصہ رہا ہے، گویا وہ 1982 ہو، 2006، 2024 اور اب 2026۔ تو سوال یہ نہیں کہ اسرائیل جیتے گا یا حزب اللہ، بلکہ سوال یہ ہے کہ کب تک لیبنان کے عام لوگ ان بڑی طاقتوں کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ جیوسکوپ۔ اللہ حافظ۔